السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں تصور عشق پارٹ 9۔ کیا ہوا یوسف، پریشان لگ رہے ہو؟ حکیم صاحب اس کو کمرے میں ٹہلتے دیکھ کر گویا ہوئے جو بھورے رنگ کا شلوار قمیض زیب تن کیے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ نہیں، پریشان تو نہیں ہوں، بس تھوڑی سی گھبراہٹ ہے۔ ایک کام کرو، کمرے سے باہر نکل کر ٹہل لگاؤ، قدرتی ہوا میں سانس لوگے تو شاید گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولے اور کمرے میں رکھی جڑی بوٹیوں کو چیک کرنے لگے۔ اس بار ناصر کیا سامان اٹھا لایا؟ وہ بڑبڑائے، شاید اچھی نہیں تھی۔ کچھ کہا آپ نے؟ یوسف نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں، تم جاؤ میاں، پانی وانی پیو، اگر پھر بھی گھبراہٹ کم نہ ہوئی تو کوئی انتظام کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ حکیم صاحب کی بات پر وہ اسبات میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیوں صبح سے عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی جسے وہ خود کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ حکیم صاحب کو تو کہہ دیا تھا کہ گھبراہٹ ہے، مگر وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا کہ کیا ہو رہا ہے مجھے۔ کچھ دیر ٹہلتے رہنے کے بعد جب کچھ حاصل نہ ہوا تو وہ چبوترے پر جا کر بیٹھ گیا اور نگاہ کیاریوں میں لگے پھولوں پر جما دی۔ ابھی اسے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک نظر بھٹک کر سامنے سے آتے شخص پر پڑی جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تسکین دل کی خاطر تم بچھڑتے وقت مسکراتے رہو، او جانے والے دور جاتے ہوئے پلٹ پلٹ کے نظر ملاتے رہو، دل غلطی کر بیٹھا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے دل۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس، سر پر لال رنگ کا دوپٹہ اوڑھے وہ ایک بار پھر اس درگاہ کے سامنے کھڑی تھی جس کی فضاؤں میں گونجتی کلام کی آواز وہاں موجود لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ جسمین دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی مزار کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، مگر آج کسی دھاگا دیا یا چادر کے لیے وہ یہاں موجود نہیں تھی۔ آج اسے بس دعا کی ضرورت تھی، وہ دعا جو اس کی 8 سالوں کی بے سکونی کو ختم کر سکے، وہ دعا جو اسے پچھتاوے سے نجات دلا سکے، وہ دعا جو اسے معافی دلا سکے۔ دل غلطی کر بیٹھا تو بول کفارہ کیا ہوگا، میرے دل کی دل سے توبہ، دل سے توبہ میرے دل کی۔ سیڑھیاں چڑھ کر اس نے نظریں چاروں اطراف میں دوڑائی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا، دیا جلاتے، منتوں کے دھاگے باندھتے، چادر چڑھاتے اور وہی کلام پڑھتے لوگ، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ پھر یہ کیسا احساس تھا جو اسے الجھا رہا تھا؟ ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا دیے جہاں وہ ایک بار پہلے بھی حرین کے ساتھ جا چکی تھی۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اس کے اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دل تھا کہ یہیں سے واپس لوٹ جائے، اب ان سب چیزوں پر اس کا عقیدہ نہیں رہا تھا، پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ اچانک ہوا میں اٹھتے قدم منجمد ہو گئے، دھڑکن رکنے لگی، سانس تھم سی گئی اور آنکھیں وہیں ساکت رہ گئیں۔ دل کی توبہ ہے دل، اب پیار دوبارہ نہ ہوگا، تو بول کفارہ، کفارہ بول کفارہ، تو بول کفارہ، کفارہ بول، اوہ یارا بول کفارہ کیا ہوگا۔ سامنے ہی وہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، کچھ اس کا بھی حال ایسا ہی تھا، بے یقینی سی بے یقینی تھی اور اسی بے یقینی کو یقین میں بدلنے کے لیے وہ آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گرم ہوا کے جھونکے ان کے پاس سے گزرتے ہر منظر کو ساکت کر گئے تھے، وقت تھم سا گیا تھا، گویا یوں کہ اب یہیں رک جاؤ، اب کہیں نہ جاؤ۔ مسٹر یوسف حیدر، کیا کوئی کسی کے لیے اتنا بھی پاگل ہو سکتا ہے؟ اب مجھے کوئی اور کسی کا تو پتہ نہیں، پر یوسف حیدر جسمین ملک کے لیے ہو سکتا ہے۔ ماضی میں پوچھے جانے والا سوال اور اس کا جواب آج حقیقت کی عملی تصویر بنا سامنے کھڑا تھا۔ ماضی حال بن کر دونوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ جگنو جگنو کر کے تیرے ملن کے دیپ جلائے ہیں، ہم نے جگنو جگنو کر کے تیرے ملن کے دیپ جلائے ہیں۔ عاشق کبھی عمر، مقام، امیری، غریبی، خوبصورتی، بدصورتی نہیں دیکھتا۔ مجھے آپ سے عشق ہے، اس حقیقت کو آپ بدل نہیں سکتے۔ گزرے لمحوں کو یاد کرتا وہ ایک ایک قدم بڑھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا، کبھی دور نہ ہونے کے لیے۔ اکھیوں میں موتی بھر بھر کے تیرے ہجر میں ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اکثر اوقات حسین خوابوں کی تعبیر بہت بھیانک ہوا کرتی ہے مسٹر یوسف حیدر، روک لو یہیں خود کو۔ کانوں میں گونجتی آوازیں اور پیروں میں پڑی ظالم سماج کی زنجیروں کو توڑتی وہ بھی لمحہ بلمحہ فاصلہ کم کرنے لگی، کبھی دور نہ جانے کے لیے۔ تیرے نام کے حرف کی تسبیح کو سانسوں کے گلے کا ہار کیا، دنیا بھولی اور صرف تجھے، ہاں صرف تجھے ہی پیار کیا۔ تم جیت گئے، ہم ہارے،
ہم ہارے اور تم جیتے۔ پر میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ نہ کرے، میں اپنے رب سے دعا میں آپ کو مانگ لوں گا۔ گزری یادوں کی دھند کو صاف کرتا اور پلکوں کو جھپک کر آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دور ڈھکیلتا وہ اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین کرنے لگا۔ تم جیت گئے، ہم ہارے اور تم جیتے۔ تم جیت گئے ہو لیکن ہمسا کو یہ ہارا نہ ہوگا۔ قدم تھمے تھے، وہ عین اس کے مقابل کھڑی تھی، بنا پلکیں جھپکائے، بغیر کچھ بولے، وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی کہ تبھی چہرے پر آتی سیاہ زلفیں دیدار یار میں رکاوٹ بننے لگی، جنہیں یوسف نے ہاتھ بڑھا کر کان کے پیچھے کر دیا، یوں کہ اب درمیان میں کوئی نہ آئے۔ یوسف لب ہلے اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے پورے قد کے ساتھ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکی اور اس سے معافی مانگ رہی تھی، ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر۔ میرے دل سے توبہ میرے دل کی توبہ ہے دل، اب پیار نہ ہو دوبارہ۔ تو بول کفارہ بول کفارہ، تو بول کفارہ بول او یارا بول کفارہ کیا ہوگا۔ بنا کچھ کہے اس نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ لوگ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے چبوترے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہمیں تھی غرض تم سے اور تمہیں بے غرض ہونا تھا، تمہیں ہی لا دوا ہو کر ہمارا مرض ہونا تھا۔ چلو ہم فرض کرتے ہیں کہ تم سے پیار کرتے ہیں، مگر اس پیار کو بھی کیا ہمیں پہ فرض ہونا تھا؟ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی، نظروں میں اب بھی بے یقینی تھی۔ اس نے ایک نظر یوسف کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر یوسف کی پشت کو۔ دھڑکن دھڑکے ہم نے دھڑکن کر کے دل تیرے دل سے جوڑ لیا، آنکھوں نے آنکھیں پڑھ کے تجھے ورد بنا کے یاد کیا۔ چبوترے کے ایک طرف لا کر یوسف نے ہاتھ چھوڑ دیا، ساتھ ہی جسمین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی کونے پر جا بیٹھی، نظریں تھی کہ اس کے چہرے سے ہٹنے کو انکاری تھی۔ اب تک اسے لگتا تھا کہ یوسف سے ملاقات اب بس ایک خواب رہ گیا ہے، پر وہ خواب آج حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر کس حال میں؟ یہ کیا حال بنا لیا تم نے؟ طویل خاموشی کے بعد وہ بولی۔ ساتھ بیٹھا یوسف دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا حال بنا لیا آپ نے؟ وہ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تمہاری بددعا لگ گئی، میں نے کبھی بددعا ہی نہیں دی۔ مگر دل تو دکھا تھا نا تمہارا۔ بھرائی ہوئی آواز، یوسف نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے رونے سے باز رکھا۔ تجھے پیار کیا تو ہی بتا، ہم نے کیا کوئی جرم کیا؟ اور جرم کیا ہے تو بھی بتا، یہ جرم کہ جرم کی کیا ہے سزا؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنی زندگی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم؟ کہتے ہوئے بالآخر وہ سسک پڑی۔ یوسف خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ نقصان تو اس کا ہوا تھا مگر بھگت وہ رہی تھی، بظاہر تو وہ بدلا تھا مگر ٹوٹ وہ گئی تھی۔ کچھ نہیں کیا میں نے اپنی زندگی کے ساتھ، کچھ کیا ہی تو نہیں، کیونکہ مجبور آپ تھی، دنیا کی خاطر میں نہیں۔ تمہیں ہم سے بڑھ کر دنیا، دنیا تمہیں بڑھ کر ہم سے، تمہیں ہم سے بڑھ کر دنیا، دنیا تمہیں ہم سے بڑھ کر، ہم کو تم سے بڑھ کر کوئی جان سے پیارا نہ ہوگا۔ جسمین نے بھیگی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو پرسکون سا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر چھایا سکون اسے مزید بے سکون کر گیا۔ اس شخص کو تکلیف پہنچا کر اس نے اپنی دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی خراب کر لی تھی۔ ایک بار پھر جسمین نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے دل سے توبہ میرے دل کی توبہ ہے دل، اب پیار دوبارہ نہ ہوگا۔ معاف کر دو یا جو چاہے سزا دو۔ بھیگی آنکھیں جڑے ہاتھ وہ اس کے ساتھ بیٹھی اپنے لیے کسی فیصلے کی منتظر تھی۔ تو بول کفارہ کیا ہوگا، تو بول کفارہ کیا ہوگا، او یارا بول کفارہ کیا ہوگا۔ یوسف نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے آہستہ سے اس کے جڑے ہاتھوں کو الگ کیا۔ کوئی سزا نہیں، اور معاف تو پہلے ہی کر دیا تھا۔ یوسف مسکرایا، جبکہ جسمین کی برداشت یہاں آ کر جواب دے گئی۔ وہ مسلسل بہتی آنکھوں سے اسے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ یوسف نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا مگر روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اف، یہ محبت! اگر محبت کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو نہ یہ کہانیاں لکھی جاتی، نہ افسانے بنتے، نہ انسان یہ درد کہتا لکھتا۔
جب بھی ان دیوانوں کو لگتا کہ آگے کی راہ ہموار ہے تو ایک آندھی چلی آتی کہیں سے، اور پھر وہی ڈر، اب کیا ہوگا آگے۔ دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بلاج نے ہاتھ بڑھا کر دیوار کے سائڈ پر نصب سوئچ بورڈ کے ذریعے لائٹ جلائی۔ پورا کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ بھائی، جسمین جو بیڈ پر لیٹی خالی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی، لائٹ آن ہو جانے پر چہرہ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں بلاج کھڑا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ حورین بتا رہی تھی تم جب سے آئی ہو کمرے میں بند ہو، امی کے پاس بھی نہیں گئی؟ بلاج اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ درگاہ سے واپسی کے بعد وہ اپنے کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ اس دوران حورین نے کئی بار اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر وجہ جاننے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تو جیسے نہ کھولنے کی قسم کھا بیٹھی تھی۔ کمرے میں بند ہوئے اسے دوپہر سے رات ہونے کو آئی تھی، اس لیے صورتحال سے تنگ آ کر حورین نے بلاج کو فون ملا دیا تھا، جو سب سنتے ہی اسپتال سے بھاگا بھاگا سیدھا گھر چلا آیا تھا اور اب جسمین کے سامنے بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، بس سر میں درد تھا تو دوائی لے کر سو گئی تھی، اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ وہ جو یہ سوچتی تھی یوسف سے مل لینے کے بعد، اس سے معافی مانگ لینے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ بے سکونی ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی تھی۔ یوسف کا اس جگہ ہونا ہی اسے انگاروں پر ڈھکیل گیا تھا۔ وہ وہاں سے کیسے واپس لوٹی تھی، کب گھر آئی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ اسے ذہنی یکسوئی کی ضرورت تھی۔ دل پہ چھائی بے چینی اور ذہن پر چھائے اضطراب سے نمٹنا تھا، اور اس کے لیے اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میں تمہیں دوپہر میں فون بھی کر رہا تھا، تم نے اٹھایا نہیں۔ پھر اکمل کو کال کی تو اس نے بتایا تم بابا سے ملنے گئی ہو اور اپنا موبائل گاڑی میں ہی بھول گئی ہو۔ بلاج اس کے تاثرات کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، جس کا بابا کے ذکر پر چہرے کا رنگ پھک ہو گیا تھا۔ سوری، وہ بعد میں موبائل چیک نہیں کیا تھا تو آپ کی کال کا پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کال بیک بھی نہیں کر سکی۔ وہ مدھم سی آواز میں معذرت کرنے لگی۔ خیر، تم کھانا کھا لو پھر آرام کر لینا۔ حورین بتا رہی ہے دوپہر سے تم نے کچھ نہیں کھایا، یوں خالی پیٹ دوائی لینا ٹھیک نہیں۔ جی بھائی، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بلاج مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، ایسے میں وہ کمرے کے دروازے پر کھڑا افق پر نظر جمائے اس چہرے کو سوچ رہا تھا جسے آج 8.5 سال بعد اس نے دیکھا تھا۔ وہ جو یہ چاہتا تھا کہ جسمین ایک بار اسے یہاں دیکھ لے اور جان لے کہ اس کے بعد وہ کس حال میں ہے، تو اس کی خواہش کو آج پورا کر دیا گیا تھا۔ اسے جسمین سے ملا دیا گیا تھا۔ وہ اسے یہ باور کروا دیا گیا تھا کہ اس رب کی بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں، تو بالآخر 8.5 سال بعد میری دعاؤں کو سن لیا گیا۔ اس کا دل اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا۔ دیر سے ہی صحیح، پر اس کی دعا قبول ضرور ہو گئی تھی۔ جسمین، کتنی باتیں تھی کرنے کو، مگر لفظوں نے ساتھ نہ دیا۔ سوچتے ہوئے مسکرایا۔ آخری ملاقات کی طرح وہ آج بھی جسمین سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، اپنے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر اس بار بھی سارے الفاظ، ساری باتیں زبان تک آتے ہی دم توڑ گئی تھی۔ اسے سامنے دیکھتے ہی اس کا ذہن کسی سلیٹ کی طرح صاف ہو گیا تھا۔ میرے اللہ، بہت نوازا ہے آپ نے مجھے، اگر میری عبادت کے برابر ملتا تو شاید کچھ نہ ملتا۔ اس کی آنکھیں یکدم نم ہو گئی تھی۔ وہ مڑ کر کمرے میں آ گیا اور وضو بنا کر شکرانے کی نفل ادا کرنے لگا۔ آج اس کا دل پرسکون ہو گیا تھا۔ سجدہ فرش پر کہ عرش ہلا گیا۔ سر جھکانے کی ایک ادا نے کیا خوب کمال کیا۔ فجر کی اذان کے وقت حسب عادت بلاج کی آنکھ کھلی تو پورا کمرہ روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ کمرے میں جلتی تیز روشنی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ حورین بھی نہ ساری لائٹس رات کو کھلی چھوڑ دی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھا کہ تبھی اس کی نظر سامنے نماز پڑھتی حورین پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اف اللہ، یہ معجزہ کیسے ہوا؟ ایک نرم سی مسکراہٹ بلاج کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ اس نے رمضان کے علاوہ کبھی حورین کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ کئی بار تو بلاج نے ٹوکا بھی تھا کہ وہ نماز پڑھا کرے، پر مجال ہے جو کبھی حورین پر اثر ہو جاتا، مگر آج اسے یوں نماز ادا کرتے دیکھ اسے اچھا لگا تھا۔ چلو، دیر سے ہی صحیح، عقل تو آئی، اب اللہ اس پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ دل سے دعا کرتا وہ خود بھی اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ ادھر حورین نے سلام پھیر کر دعا میں ہاتھ اٹھائے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ اتنے دنوں سے جسمین کی باتوں میں الجھے رہنے کے بعد بالآخر وہ آج اس مقام پر پہنچ ہی گئی تھی کہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے، اس کی عبادت کر سکے، اسے فرصت سے وقت دے سکے جو ہمیشہ اسے نوازتا آیا ہے۔ کر مانگنا میں نے جب بھی تجھ سے،
گر مانگا میں نے جب بھی تجھ سے جہاں مانگا، حسرتوں کی خاطر میں نے کیا کیا نہیں مانگا، نہیں مانگا تو ایک تجھے تجھ سے نہیں مانگا، جو دل پر پڑی ٹھوکر تو میں نے صرف خدا نہیں مانگا۔ سنہری صبح ملک ہاؤس کی سرسبز لان میں پھیل چکی تھی۔ ایسے میں وہ اداسی کی مورت بنی خالی خالی نظروں سے لان میں کھلتے پھولوں کو دیکھ رہی تھی کہ ماضی کی یاد ہوا کے جھونکے کے ساتھ اس کو چھو کر گزر رہی تھی۔ میں تو اب اپنے لیے بھی ہر نماز میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ کا ساتھ ساری زندگی کے لیے ملے، ورنہ میں تو مر ہی جاؤں گا۔ اس کے کانوں میں یوسف کی آواز گونج رہی تھی۔ تم واقعی مر گئے یوسف، تم نے اپنا آپ مار دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے پشت کرسی سے ٹکا دی۔ دھوپ کی تمازت سے اس کی صاف رنگت میں شفق کی سرخی گھلنے لگی تھی۔ کاش تم اپنے ساتھ یہ نہ کرتے، یا پھر مجھے معاف کرنے کی بجائے سزا سنا دیتے تو شاید میں اتنی بے سکون تو نہ ہوتی۔ اس نے آنکھیں کھول دی جو نم پانی سے بھرنے لگی تھی۔ تم نے معاف کر دیا، لیکن میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ تمہاری اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں، صرف اور صرف میں۔ آنسو رخساروں پر بہہ کر اب تھوڑی تک آ گئے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بے دردی سے انہیں صاف کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یوسف کی اس حالت کی ذمہ دار بن چکی تھی، جو اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ وہ تو اس کا بھلا چاہتی تھی، پر انجانے میں خود ہی برا کر بیٹھی تھی۔ کیوں کی تم نے مجھ سے اتنی محبت؟ اس قابل تو نہ تھی میں۔ تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس نے سوچا اور اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے پچھتاووں میں ایک اور پچھتاوے کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ہزاروں عیب تھے مجھ میں، مجھے معلوم تھا یہ بھی، مگر ایک شخص تھا ناداں، مجھے انمول کر گیا۔ تم کل بابا سے ملی تھی؟ حورین نے جسمین کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت فائزہ بیگم کے کمرے میں ان کے کپڑے تبدیل کروا رہی تھی۔ ہاں، وہ بے تاثر چہرے سے بولی۔ کیا کہا تھا تم نے بابا سے؟ کل تو تمہاری طبیعت کی وجہ سے پوچھ ہی نہیں سکی، اس نے تجسس سے پوچھا۔ بس اپنے گناہوں کے لیے معافی کی دعا کروائی تھی۔ اگر وہ معاف ہو جاتے تو مجھے سکون آ جاتا، مگر شاید میں اللہ کو کچھ زیادہ ہی ناراض میں نے کر دیا۔ وہ افسردہ ہوئی جبکہ حورین چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا کیا ہے تم نے ایسا جو تمہیں لگتا ہے معافی نہیں ملی؟ کپڑے بدل کر اب وہ کمرے کو سمیٹنے لگی تھی۔ دل دکھایا ہے؟ کس کا؟ محبت کرنے والوں کا۔ انداز ہنوز بے تاثر تھا۔ کیا الجھی باتیں کرنے لگی ہو؟ بلاج کو تم نے کچھ کہا ہے؟ اب حورین محبت کرنے والوں میں بس ایک بلاج سے ہی واقف تھی، اس لیے اسی کا نام لے لیا۔ نہیں، پھر امی؟ پوچھتے ہوئے ایک نظر فائزہ بیگم کو دیکھا جو 3.5 سال سے بستر سے لگی تھی۔ نہیں۔ اف، پھر کس کی بات کر رہی ہو؟ یقیناً اپنے مرحوم باپ بھائیوں کے بارے میں تو کر نہیں رہی ہوگی۔ اب وہ جھنجھلائی۔ جسمین اکثر اسے ایسے ہی زجر دیتی تھی۔ اچھا چلو بتاؤ، اور کیا دعا کروائی؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی اگر حدید کی اسکول میں پیرنٹس میٹنگ نہ ہوتی تو۔ حورین کے کہنے پر جسمین نے دل میں شکر ہی ادا کیا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں گئی، ورنہ ابھی موضوع کچھ یوں ہوتا: یوسف کون ہے، کب سے جانتی ہو، کیا تعلق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئی؟ بتاؤ، اپنے رشتے کے لیے دعا کروائی؟ نہیں۔ کیوں؟ تمہیں دعا کروانی چاہیے تھی تاکہ اللہ رشتے میں آسانیاں پیدا کرے۔ اس نے تعصب سے جسمین کو دیکھا جو فائزہ بیگم کے پرانے کپڑے اٹھا کر باتھ روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب گناہوں کی معافی مل جائے گی تو آسانیاں بھی اپنے آپ پیدا ہو جائے گی، وہ کہہ کر باتھ روم میں چلی گئی، ساتھ ہی اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ صاف اشارہ تھا کہ اب مزید بات نہیں کرنی۔ عجیب لڑکی ہے، آدم بیزار، حورین بڑبڑائی، پھر سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دن بھر آفس میں گزارنے کے بعد وہ گھر لوٹا تو سامنے ہی لاؤنج میں صوبیہ اور نورین بیگم بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، دونوں نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اتنا بھی ہوش نہیں ہے کہ میں دروازے کی بیل بجا رہا ہوں تو کوئی آ کے دروازہ ہی کھول دے؟ وہ غصے سے دونوں کو گھورتے ہوئے بولا۔ اندر آ گئے نا تو غصہ کس بات کا؟ صوبیہ لاپرواہی سے بولی، پھر واپس ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اف خدا! نوید ان دونوں ساس بہو کو دیکھتا رہ گیا جو اس قدر ٹی وی میں مگن تھی کہ پانی تک پوچھنے کا خیال نہیں تھا۔ صوبیہ، پانی لے کر فوراً کمرے میں آؤ، ورنہ قسم ہے کل سے ٹی وی اس گھر میں نظر نہیں آئے گا۔ غصے سے کہتا وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اس کا ارادہ کچھ دیر آرام کرنے کا تھا۔ ابھی کمرے میں آ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہاتھ سے گھڑی اتار رہا تھا جب اس کی نظر ٹیبل پر رکھے لفافے پر گئی جس پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ بڑبڑاتے ہوئے اس نے ٹیبل پر سے لفافہ اٹھا کر کھولا۔ نوید اقبال۔ آخری ملاقات، تاروں سے سجی رات، سمندر کی لہریں، ہم اور تم، کچھ یاد آیا؟
اندر موجود کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ آخری ملاقات وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ اس نے کاغذ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس تحریر کے علاوہ وہاں اور کچھ نہیں تھا۔ صوبیہ، صوبیہ، وہ چلایا۔ آ گئی بھئی، یہ لے پانی۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑے وہ اس کے سامنے آئی۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ نوید نے لفافہ اس کے سامنے کیا۔ ایک لڑکا آیا تھا، اس نے دے دیا۔ کچھ کہا تھا اس نے بے تابی سے پوچھا۔ کچھ کہا؟ اس نے ذہن پر زور ڈالا۔ ہاں کہا تھا 8 بجے۔ 8 بجے؟ کچھ اور نہیں کہا؟ وہ حیران ہوا۔ نہیں، بس 8 بجے کا کہہ کر وہ فوراً چلا گیا۔ اس لیے میں کچھ اور پوچھ ہی نہیں سکی۔ صوبیہ کی بات پر نوید نے دیوار پر موجود گھڑی میں وقت دیکھا، جہاں 7 بجنے میں 15 منٹ تھے۔ او شٹ! وہ جیب سے موبائل نکال کر کان سے لگاتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پانی تو پیتے جائیے، پیچھے سے چلاتی گئی، مگر وہ سنی انسنی کرتا باہر ہی چلا گیا۔ وہ لکڑی کے ٹیلے سے ٹیک لگائے کھڑا اپنی خوبصورت سیاہ آنکھوں سے اس وسوخیز منظر کو دیکھ رہا تھا، جہاں تاروں سے سجی رات میں اٹھتی سمندر کی بھپری ہوئی لہریں کنارے پر آتی اور واپس پلٹ جاتی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لہروں سے یوں ٹکراتے کہ مدھر ساز بن کر ماحول پر چھا جاتے، نرم ریت کی اٹھتی خوشبو نتنوں سے یوں ٹکراتی کہ بوجھل طبیعت پر کوئی روح پھونک جاتی۔ وہ وہاں یوں ہی کھڑا اس حسین منظر کے سحر میں جکڑا رہا کہ چند لمحوں بعد ہی کسی کی مانوس آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ نگاہیں گھما کر بائیں جانب دیکھا کہ خوبصورت سیاہ آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ سامنے ہی ماضی کی حسین یادیں حقیقت کا روپ لیے کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لمحہ بے خودی بنتا اس کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ گھر سے نکل کر اس نے حذیفہ اور جنید کو کانفرنس کال ملائی تھی، جس کے ذریعے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ایسا ہی خط ان دونوں کو بھی ملا ہے۔ کال پر جنید اور حذیفہ کو سیدھا سی ویو پہنچنے کا کہہ کر وہ خود بھی اپنی بائیک پر سوار ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ تینوں اس مقام پر پہنچ گئے تھے جہاں آخری بار ان چاروں نے یوسف کو جاب ملنے کی خوشی میں حسین وقت گزارا تھا۔ کہاں ہو سکتا ہے وہ؟ جنید نے بے تابی سے نظریں گھماتے ہوئے وہاں موجود لوگوں میں اس شخص کو تلاش کرنا چاہا جو 8.5 سال پہلے ان سے بچھڑ گیا تھا۔ کہیں کسی نے مذاق تو نہیں کیا؟ حذیفہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ مذاق کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے یہ یوسف ہی ہے، نوید نے کہتے ہوئے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا دیے۔ ان کی ہر انداز سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ یوسف! وہ چلائے۔ آس پاس موجود لوگ مڑ مڑ کر انہیں دیکھنے لگے، مگر وہاں پر واقع سے تھی۔ وہ یوں ہی اسے پکارتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جب لکڑی کے ٹیلے سے ٹیک لگائے کھڑا یوسف چہرہ موڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جسمین کے بعد ان تینوں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے یہ آیت ادا ہوئی تھی۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ اس کے دوست اسے بھولے نہیں تھے، آج بھی اس کی ایک پکار پر بھاگے چلے آئے تھے۔ یوسف! اس کے نام کی صدا پھر فضا میں گونجی۔ یوسف اپنی آنکھوں میں خوشیوں کا ایک جہاں آباد کیے دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنی شدت سے پکارو گے تو فرشتے بھی آسمان سے اتر کر زمین پر آ جائیں۔ پھر یوسف حیدر کیسے نہیں آتا؟ مسکراتے ہوئے کہتا وہ ان کے سامنے جا کھڑا ہوا، مگر درمیان میں اب بھی فاصلہ موجود تھا۔ یوسف! اس نام کے ساتھ ہی لہروں کا شور رکا تھا، ہوا تھم سی گئی تھی اور سب ساکت رہ گیا۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھے گئے، جو آج بھی ویسا ہی تھا جیسا 8.5 سال پہلے تھا۔ بلو جینز اور وائٹ شرٹ میں ملبوس وہ دراز قد و قامت کا مالک شخص اپنی تمام تر وجاہت لیے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ تم زندہ ہو؟ نوید آنکھوں میں دکھ، خوشی، بے یقینی جیسے کئی تاثرات بیک وقت لیے اس کی طرف بڑھا، جبکہ دونوں ابھی بھی شوق اور بے یقینی کے عالم میں وہیں کھڑے تھے۔ نوید! السلام علیکم! اس نے اسے سلام کیا۔ یوسف مسکراتا ہوا خود بھی اس کی طرف دیکھ بڑھنے لگا، مگر یہ کیا؟ قریب پہنچتے ہی نوید کی آنکھوں کے تاثرات ایک دم بدلے۔ دکھ، خوشی، شوق، بے یقینی کی جگہ صرف غصے نے لے لی۔ نوید! میں… الفاظ ابھی ادا بھی نہ ہوئے کہ اگلے ہی لمحے یوسف حیدر منہ کے بل نرم ریت پر جا گرے تھے، اور اس کے ساتھ ہی نوید کے پیچھے کھڑے جنید اور حذیفہ فوراً ہوش میں آئے تھے۔ یوسف! سالے تیری تو… نوید نے دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور ساتھ ہی اس پر لاتوں گھوسوں کی برسات شروع کر دی، جس میں اب حذیفہ اور جنید بھی شامل ہو چکے تھے۔
कमीनों, मुझे लगा तुम मुझे देखकर खुश होगे, मगर तुम तो मुझे मार रहे हो, यूसुफ ने लड़खड़ाते हुए कहा। निचला होठ फट चुका था, आँख के पास नील पड़े थे, जिसके पास दाएं गाल सूजने लगा था। उसका ये हाल कभी न होता अगर सामने कोई दुश्मन खड़ा होता, मगर मुकाबिल कोई दुश्मन नहीं, उसके अपने अजीज व जान दोस्त थे, जिन पर वो हाथ नहीं उठा सकता था। शुक्र कर तुझे इस समंदर में नहीं डुबो दिया, वरना दिल तो कर रहा है इसी पानी में डुबो डुबो कर मार दे, नवीद कहते हुए एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार हुज़ैफा ने उसे रोक लिया। यूसुफ, तुम कहाँ थे यार? हुज़ैफा कहते हुए अचानक उसके गले लगकर रोने लगा था। उसे देखते ही जुनैद की आंखें भी पानियों से भर गई थी। वो भी आगे बढ़कर यूसुफ के गले से लग गया। आह! यूसुफ ने कर्राह कर उन दोनों को देखा, जो उसके गले से लगे आंसू बहा रहे थे। वाह! मार मुझे पड़ी है और रो तुम दोनों रहे हो। उसने माहौल में चाही उदासी को ख़त्म करने की ये हल्के फुल्के अंदाज में कहा, जिस पर हुज़ैफा और जुनैद हंसते हुए उससे अलग हुए। चलो अब ज़रा महबूबा को मना लूँ, यूसुफ आँख मार कर कहता नवीद की तरफ बढ़ा, जो मुंह फेर कर खड़ा था। कुछ भी कहे बगैर यूसुफ सीधा उसके गले से लग गया। नवीद ने खुद को उसे छुड़वाने की कोशिश की, मगर यूसुफ की पकड़ मजबूत थी। उसने थक हार कर उसके गिर्द बाजू फैला दिए, साथ ही आंसू को बहने दिया। तू कहाँ चला गया था यूसी? हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। यूसुफ कुछ ना बोला, बस उसके गले से लगकर खुद भी आंसू बहाता रहा। जबकि उन्हें देखकर हुज़ैफा और जुनैद की आंखें एक बार फिर नम हुई थी। वो दोनों भी आगे बढ़कर उनके गले से लग गए थे। बाइक को तेजी से दौड़ाते हुए वो उस गली में आ रुके थे, जहां उसने बचपन से लेकर जवानी तक का सफर तय किया था। यूसुफ हैरत से गली में चारों तरफ निगाहें घुमाता नवीद की बाइक से उतरा। इस अरसे में भी यहाँ सब वैसा ही था, कुछ नहीं बदला था सिवाय घरों पर हुए रंगो रोगन के। सब वैसा ही था। वो बड़बड़ाते हुए अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहाँ से उठती पेंट की महक ताज़ा ताज़ा होने का एहसास दिला रही थी। ताला लगा है। उसने पीछे मुड़कर उन तीनों को देखा। नवीद आगे बढ़ा और अपनी बाइक की चाबियों के साथ मौजूद ताले की चाबी निकालकर दरवाजे पर लगा ताला खोलने लगा। चलो आओ। दरवाज़ा खोलकर वो चारों अंदर दाखिल हुए कि तभी माजी की यादों ने यूसुफ को अपनी लपेट में ले लिया। यूसुफ बेटा भागो नहीं, गिर जाओगे। बेटा बारिश हो रही है, अंदर आओ। सारे कपड़े गंदे कर लिए, आने दो तुम्हारे अब्बू को, शिकायत करूंगी। माँ बाप की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। उसने आगे हाथ बढ़ाकर लाइट जला दी और एक एक चीज़ को देखने लगा। लग ही नहीं रहा था कि ये घर एक अरसे से खाली पड़ा था। दरों दीवार पर खिलता हुआ रंग साजो सामान पर मौजूद चमक बता रही थी कितनी हिफाजत से उन्हें रखा गया था। ये सब तुम लोगों ने? वो उन तीनों की तरफ मुड़ा, जो खामोश खड़े उसे देख रहे थे। यूसुफ की कैफियत से बखूबी वाकिफ थे। तेरा और तेरे से जुड़ी चीज़ों का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? जवाब जुनैद की तरफ से आया। मैं राशिद को फ़ोन कर देता हूँ, वो दवाई वगैरह ले आएगा ताकि तेरे ज़ख्मों पर लगा सके। नवीद ने कहते हुए मोबाइल जेब से निकाला और एक तरफ होकर कॉल करने लगा, जबकि हुज़ैफा खाना बर्तनों में निकालने के लिए किचन की तरफ बढ़ गया, जो वो रास्ते से साथ ले आए थे। लाओ मैं मदद करवाता हूँ। नवीद कॉल करके किचन में चला आया। देख लो नवीद, अगर तुम जस्मीन को नुकसान पहुंचा देते तो आज खुद को माफ़ नहीं कर पाते। चंद लम्हों की खामोशी के बाद हुज़ैफा उसे देखते हुए बोला। सालन बर्तन में निकालते हुए नवीद के हाथ एक पल के लिए थमे थे। इसलिए मैं तुम्हें समझाता था कि अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। तुम इंतकाम की आग में ना जलो, कहीं तुमसे ज्यादती ना हो जाए, क्योंकि इंसान किसी दूसरे के साथ तो क्या, खुद अपने साथ भी इंसाफ नहीं कर सकता। हुज़ैफा की बात पर उसने गहरा सांस लिया और बर्तन एक तरफ रखकर उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक कह रहे हो, अल्लाह ने मुझे ज्यादती करने से बचा लिया, वरना शायद फिर मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाता। उसकी बात पर हुज़ैफा धीरे से मुस्कुरा दिया। खैर चलो अब जल्दी करो, लगता है राशिद भी आ गया। हुज़ैफा उसका कंधा थपक कर ट्रे उठाता किचन से बाहर निकल गया। सहन में ही वो तीनों बैठे बातों में मसरूफ थे। अब कैसा लग रहा है? जुनैद ने यूसुफ के सर पर दवाई लगाते हुए पूछा। यूसुफ ने नजरें तिरछी किए, उसे देखा, दिल में ख्वाहिश उठी कोई डंडा उठाकर इसके सर पर दे मारे और पूछे अब कैसा लग रहा है, मगर दिल में उठती ख्वाहिश को दबाकर बस इतना ही बोला, अब ठीक है। चलो अच्छा है। जुनैद ने ट्यूब बंद करके वापस राशिद को पकड़ा। यूसुफ भाई, आप इतने सालों से कहाँ रह रहे थे? राशिद ने उसे देखते हुए पूछा। खाना तख्त पर लगाते हुज़ैफा और नवीद ने भी रुक कर उसे देखा। यार फिर किसी दिन बताऊंगा, आज मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। यूसुफ ने टालना चाहा, फिलहाल वो ये वक्त गुजरे माजी पर बात करके बर्बाद नहीं करना चाहता था।
चलो आ जाओ, सब खाना खा लो। नवीद उसकी कैफियत को बखूबी समझ रहा था, इसलिए सबको खाने की तरफ मुतवज्जा कर लिया और अब वो सब खुशगवार माहौल में एक साथ बैठे खाना खा रहे थे। हवा के दोष पर सवार होकर ये एक माह इतनी तेज़ी से गुजरा कि पता ही ना चला। इस एक माह में उसने फिर से खुद को इस माहौल में ढालने की भरपूर कोशिश की थी, जिसमें वो कामयाब भी हो गया था। यूँ तो उसकी वापसी पर मोहल्लेदारों ने कई सवालात उठाए थे कि वो इतना अरसा कहाँ था, कहाँ रह रहा था, अगर जिंदा था तो वापस क्यों नहीं आया था। मगर इन सब के सवालात का जवाब उसने बस ये कह कर दिया था कि वो दूसरे शहर चला गया था नौकरी के बाद। इससे ज़्यादा उसके पास कहने को कुछ नहीं था और ना ही इससे ज़्यादा वो कुछ कहना चाहता था। वो जानता था वापसी इतनी आसान नहीं होगी। वापस आने के बाद उसे ऐसे सवालात का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि वो जिनके लिए वापस आया था वो उसे देखकर खुश थे और यही उसके लिए काफ़ी था। उसने नवीद, जुनैद और हुज़ैफ़ा को भी यही बताया था कि जस्मीन की शादी की खबर से दिलबर्दाश्ता होकर वो दूसरे शहर चला गया था। वो नहीं चाहता था कि असल वजह जानकर वो तीनों जस्मीन के लिए अपने दिल में नफ़रत पाले। वैसे भी वहाँ रहने का फ़ैसला यूसुफ़ का अपना था, इसमें जस्मीन का कोई कसूर नहीं था, इसलिए उसने छुपाना ही बेहतर समझा था। ताहम यूसुफ़ उन तीनों के घर वालों से भी मिला था और इस सब में सबसे अच्छी बात ये थी कि किसी ने भी उसकी गुमशुदगी को लेकर कोई सवाल नहीं किया था। वो सब यूसुफ से ऐसे मिले थे जैसे ये 8.5 साल का अरसा उनके दरमियान आया ही ना हो। उन तीनों के हंसते भसते घर देखकर उसे बहुत खुशी हुई थी और दिल में एक कसक भी उठी थी कि उनकी खुशियों में शामिल ना हो सका, मगर वो फिर भी खुश था। देर से ही सही, वो एक बार फिर उन सब के दरमियान मौजूद था। यूसुफ ने इस दौरान नौकरी की तलाश भी शुरू कर दी थी। अब जब यहाँ रहने का फ़ैसला कर ही लिया था तो कमाने का ज़रिया भी तो तलाश करना ही था। उसने कई जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था और खुशकिस्मती से उनमें से एक कंपनी में उसे जॉब भी मिल गई थी। यूँ तो तजुर्बा ना होने के बाद वो जॉब उसकी काबिलियत के मुताबिक ना थी, लेकिन कुछ होना कुछ ना होने से बेहतर था। वैसे भी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए कदम हमेशा पहली सीढ़ी पर ही रखना पड़ता है। यूसुफ ने भी पहला कदम रख दिया था, जहाँ से अब उसे आगे बढ़ते ही जाना था। तो बिला आखिर एक लंबी मसाफत के बाद मैं इस मकाम तक पहुंच गया। छत पर चारपाई बिछाए वह आसमान को देखते हुए बड़बड़ाया और उस दिन को सोचने लगा जब वो दरगाह से वापस अपनी दुनिया में लौटने का फ़ैसला कर चुका था। तो तुमने वापस जाने का फ़ैसला कर लिया? कमरे में दाखिल होकर हकीम साहब उसे देखते हुए बोले। जो छोटे बाल और बिना दाढ़ी के वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में मलबूस वही पहले वाला यूसुफ लग रहा था जब वो ज़ख्मी हालत में उनके पास लाया गया था। जी, फैसला मुश्किल था, लेकिन अब अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ एक बार यहाँ से चला गया तो शायद वापस कभी लौट नहीं पाऊँगा, यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा। वो जानता था एक बार यहाँ से निकल गया तो वापसी नामुमकिन है, इसलिए उसने अपने कपड़े वगैरह भी यहाँ मौजूद गरीबों में तकसीम कर दिए थे। यूसुफ यहाँ खाली हाथ आया था और यहाँ से खाली हाथ ही जाना चाहता था, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा। आपका ये बेटा कभी आपको भूलेगा नहीं। यूसुफ उनके दोनों हाथ थामते हुए बोला, जिस पर हकीम साहब मुस्कुरा दिए। वो यूसुफ से बेटों की तरह मोहब्बत करते थे, इसलिए जहाँ वो उसके फैसले पर खुश थे वहीं उसकी जुदाई ने उन्हें गमगीन भी कर दिया था। अल्लाह तुम्हें हर राह में कामयाब करे मेरे बच्चे, उन्होंने दिल से दुआ दी, जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर वापसी के सफ़र पर चढ़ पड़ा और उसके साथ ही एक हवा का झोंका उसे माजी से हाल में ले आया। मैं कभी आप लोगों को नहीं भूल सकता, आप ही तो वो वजह है जिसने मुझे गुमराह नहीं होने दिया, बल्कि इस आजमाइश पर पूरा उतरने में हर कदम पे मेरा साथ दिया। सोचते हुए उसने पुरसुकून अंदाज में आंखें बंद कर ली और रात की तारीकी में ठंडी हवा को महसूस करने लगा। पर अब वो पुरसुकून था, क्योंकि इश्क मिजाजी में नाकामी के बाद वो गुमराही की तरफ नहीं गया था, बल्कि आजमाइश से पूरा उतरने के लिए उसने मज़ीद अल्लाह से गहरा ताल्लुक़ जोड़ लिया था और यही उसकी कामयाबी की निशानी थी। वो ईशा की नमाज अदा करके अभी फारिग ही हुई थी कि बिलाल दरवाजे पर दस्तक देता अंदर दाखिल हुआ। आज बहुत देर से नमाज पढ़ी तुमने? जी, बस अम्मी के कमरे में थी तो टाइम का पता नहीं चला। वो जाए नमाज टेबल पर रखते हुए बोली। आप बताएं, कोई काम था? हाँ, दरअसल मेरे दोस्त के घर वाले कल तुम्हें देखने आना चाहते हैं, इसलिए कल ज़रा अच्छे से तैयारी कर लेना। मिराज मुस्कुराते हुए बोला, जबकि मुस्कुरा भी ना सकी। इस एक माह में बस यूसुफ के बारे में सोचते हुए वो इस रिश्ते वाली बात को अक्सर फरामोश कर चुकी थी। क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो गई? बिलाज ने उससे खामोश देखकर पूछा।
नहीं, वो यूँ अचानक मतलब इतनी जल्दी? जस्मीन को समझ नहीं आया क्या बोले। जल्दी कहाँ है, वो तो पहले ही आना चाह रहे थे, मगर बस किसी वजह से नहीं आ सके। पर कल वो ज़रूर आएंगे, तुम उनके लिए खाने में कुछ अच्छा बना लेना। जी। बिलाज के चेहरे से झलकती खुशी को देखकर वो इस बात में सर हिला गई। एक बार फिर उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो इस रिश्ते से इनकार कर सके। सुबह होते ही मलिक हाउस में हलचल मच चुकी थी। हुरैन सकीना बी के साथ मिलकर सारे इंतजामात करवा रही थी, जबकि जस्मीन खामोशी से अपने कमरे में खुद को बंद किए बैठी थी। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी ये जानने में इंतजाम कैसे हो रहा है, कौन कौन घर आ रहा है, उसका होने वाला शौहर कैसा है। वो एक बार फिर उस मकाम पर आ खड़ी थी जहाँ से बर्बादी का सफ़र शुरू हुआ था, और एक बार फिर वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। चाहते हुए भी वो ये सब रोक नहीं सकती थी। बहुत गलत वक्त पर मिले तुम यूसुफ। मैं एक बार फिर उसी मकाम पर जा खड़ी हुई जहाँ चांद को पा लेने की ख्वाहिश ने पहली बार सर उठाया था, और अब दिल एक बार फिर चांद की ख्वाहिश करने लगा है, ये जानते हुए भी कि अब चांद बादलों में छुप गया है। अपने हाथ में मौजूद ब्रेसलेट को देखते हुए बड़बड़ाई कि तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर हुरैन अंदर दाखिल हुई। तुम क्या कर रही हो बंद कमरे में लेटे लेटे? जल्दी तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले होंगे। वो उसे घूरने लगी। घूरे नहीं जा रही हूँ तैयार होने, उसके आने से पहले तैयार मिलूंगी, वो बेड से उठते हुए बोली। जल्दी करो, वो आ गए तो अच्छी खासी बेइज्जती हो जाएगी, वो कहकर कमरे से बाहर निकल गई, जबकि जस्मीन अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गई थी। शाम 4 बजे के करीब मेहमानों की आमद हुई थी। जब हाथ में चाय की ट्रे थामे वो सकीना बी के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। सामने ही सोफे पर हुरैन के साथ वो तीनों औरतें बैठी थीं, जिनमें से एक उसकी और हुरैन की हम उम्र थी, जबकि दो अधेड़ उम्र खातून थीं। अस्सलामुअलैकुम, उसने मुश्तरका सा सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा बैठो। दोनों अधेड़ उम्र औरतें मुस्कुराकर उसे देखने लगी, जो आसमानी रंग के हल्के से काम वाले शलवार कमीज में मलबूस, सर पर अच्छे से दुपट्टा लिए अब उन्हें चाय की कप पकड़ा रही थी। हल्के से मेकअप में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह, जितना सुना था ये तो उससे भी ज़्यादा प्यारी है, इनमें से एक बोली। जस्मीन मुस्कुरा भी ना सकी और उनके सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। आप ये लेना, ये तो टेस्ट करे। हुरैन ने प्लेट्स उनके आगे बढ़ाई, जिसे उन्होंने शुक्रिया के साथ थाम लिया। वो सब बातों में मसरूफ़ हो चुके थे, जबकि वो गायब दिमागी से सबको देखे जा रही थी। क्या हो रहा था, वो क्या कह रही थी, उसे कुछ होश न था। उन सब के मुस्कुराते चेहरे देखकर उसका जी चाहा वहाँ से कहीं गायब हो जाए, जहाँ उसके सिवा कोई ना हो, कोई भी नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो भई हुज़ैफ़ा। आमीन। यूसुफ हुज़ैफ़ा को देखते हुए बोला, जिसके चेहरे से ही खुशी झलक रही थी। ऑफिस से आने के बाद वो सब यूसुफ के घर चले आए थे, लेकिन यहाँ पहुंचकर हुज़ैफ़ा से मिलने वाली खबर ने सबको ही खुश कर दिया था। हाँ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, अब तो तू भी पापा बनने वाला है। नवीद ने भी मुस्कुराते हुए मुबारकबाद दी। चलो, इसके भी टड्डी टिड्डी टिड्डे दुनिया में आ जाएंगे, पर अब तू भी शादी करके हमें 10-12 बच्चों का ताया चाचा चाचा बना दे यूसी। जुनैद शरारत से यूसुफ को देखते हुए बोला, जिसके चेहरे के जाविये एकदम बिगड़े थे। मेरी छोड़, तू अपनी टिड्डों की फिक्र कर। दूसरी बार तीसरे बच्चे का बाप बन रहा है, मगर अकल अब भी नहीं आई। यूसुफ के कहने पर नवीद और हुज़ैफ़ा का कहकहा उबल पड़ा था, जबकि जुनैद ने तख्त से तकिया उठाकर उसकी तरफ उछाला था। चल जुनैद, आज तो चाय वगैरह बना ले, बहुत थकन हो रही है। यूसुफ कहता हुआ वही तकिया सर के नीचे रखकर लेट गया। यह अल्लाह जल्दी एक अदद भाभी भेज दे, ताकि इस बेचारे गरीब की भी मासियों वाली ज़िंदगी से जान छूटे। जुनैद आसमान की तरफ हाथ उठाता दुहाई देने लगा। बेटा, भाभी के बाद ना सिर्फ ये घर के काम करेगा, बल्कि जन मुरीदों की तरह उन्हें अपने हाथ से निवाले बना बना कर भी खिलाएगा। नवीद मजाक उड़ाता हुआ बोला, साथ ही यूसुफ को चारपाई से उठते देख छत की तरफ दौड़ लगा दी। रुक साले, अभी बताता हूँ कौन जन मुरीद। यूसुफ उसके पीछे भागता चिल्लाया। वो दोनों चूहे बिल्ली की तरह पूरे घर में भागते फिर रहे थे, जबकि उन्हें देखकर जुनैद और हुज़ैफ़ा के कह कहे उस घर के दरो दीवार में गूंजने लगे थे। बिला आखिर एक बार फिर ये घर उनकी खुशियों कह कहो से आबाद हो चुका था, घर जिसके दरो दीवार एक अरसे से वीरान थे। बिलाज इतनी जल्दी भी क्या है जो उन्होंने इस जुमे को निकाह रख दिया। हुरैन उसके पास बेड पर बैठते हुए बोली, जो हदीद को होमवर्क करवा रहा था। वो लोग सादगी से निकाह और रुखसती करना चाहते हैं, इसलिए जुमे को रखा है। जहेज़ वगैरह का कोई सीन नहीं है, मेरे दोस्त ने मना कर दिया। बस वो निकाह करवा कर जस्मीन को अपने साथ ले जाएगा, वो संजीदगी से बोला।
ایک تو آپ کے دوست کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، کیا ہے، کیسا دکھتا ہے، اور آپ ہے کہ اتنی سادگی سے رخصت کر رہے ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، میں جسمین کا بھائی ہوں، اسے ایسے ہی کسی کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا، اور جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو نکاح کے وقت دیکھ لینا۔ بلاج اسے دیکھتے ہوئے جتا کر بولا، پھر واپس حدید کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن کچھ تو دھوم دھام ہونی چاہیے۔ نکاح جتنی سادگی سے ہو اتنا ہی بابرکت ہوتا ہے، سمجھی؟ اس نے دو ٹوک انداز میں کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ حورین اسے گھوری سے نوازتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارے ارمانوں پر بلاج اور اس کے دوست نے پانی پھیر دیا تھا۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا، شاپنگ، پارلر، کپڑے، جوتے، میک اپ، مگر اب سب دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ دونوں بھائی بہن کیا کم تھے، جو یہ گھر کا ہونے والا داماد بھی دنیا کا خشک ترین انسان نکلا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نکاح جمعے کو طے پایا تھا اور ایک دن ہی باقی رہ گیا تھا۔ ویسے تو کوئی خاص تیاری کرنی نہیں تھی، پر پھر بھی حورین اور بلاج نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بے شک لڑکے والوں نے سادگی سے نکاح کرنے کو کہا تھا، مگر یہ اس کی بہن کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا، وہ کیسے کوئی کمی چھوڑ سکتا تھا؟ مجھے اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے، اچھی بیوی، بچے، پیاری سی بہن، ماں اور خوشیوں سے بھرا گھر، مگر محبت کی کمی پھر بھی پوری نہیں ہو پائی۔ دنیا میں شاید ہر چیز کا نام البدل ہو، لیکن محبت کا نہیں۔ محبت بچھڑ جائے تو دل کی دنیا ویران ہو جاتی ہے، جیسے 8.5 سال پہلے میری ہو گئی تھی۔ لاہور میں بیٹھا وہ اپنے گھر پر نظریں جمائے سوچنے لگا۔ پورے ملک ہاؤس کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ جگمگاتی روشنیاں پورے لان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہر دیکھنے والی آنکھ کو خیر کرنے کو بےتاب تھی۔ اپنی زندگی کی اس کمی کو تو میں پورا نہیں کر سکتا، سوائے اس سے سمجھوتا کرنے کے، پر میری دعا ہے جسمین، کل جب تم دلہن بن کر اپنے شوہر کے گھر جاؤ تو تمہاری زندگی کبھی محبت سے خالی نہ رہے۔ تمہارا شوہر تمہیں اتنی محبت اور عزت دے کہ زندگی کے سارے غم بس ایک خواب لگنے لگے، ان کی پرچھائیاں کبھی بھی تمہارے آس پاس نہ بھٹکیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا، جہاں افق پر نظر آتے چاند میں کوئی سایہ سا لہرایا تھا۔ اس امید پر جی رہا ہوں یاسمین، جس رب نے ہمیں دنیا میں جدا کر دیا وہی ہمیں آخرت میں بھی ملا دے گا۔ رات کی سیاہ چادر تلے اس نے آنکھیں بند کر کے ہوا کی خنکی کو محسوس کیا کہ تبھی کسی نے دھیرے سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرشانے سے لگا کر سرگوشی کی تھی، آمین۔ جمعے کا دن سورج کی سنہری کرنوں کے سائے میں بڑے خوشگوار انداز میں طلوع ہوا تھا۔ نرم سی دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور ہوا کے جھونکے وقفے سے پیڑوں کو جھومنے پہ مجبور کر رہے تھے، جب نیلے آسمان میں ایک آواز بلند ہوئی تھی، مؤذن کی آواز، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ فضاؤں میں گونجتے اذان کی کلمات سے کائنات میں سکون چھا گیا تھا۔ مؤذن نے کلمات کو دہرایا تھا، جس کے ساتھ ہی وہ لبیک کہتا مسجد کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اذان کی کلمات کو یقین کے ساتھ دل میں دہراتا وہ آگے بڑھتے جا رہا تھا۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ مسجد میں داخل ہو کر نماز کی ادائیگی کے لیے وضو بنانے لگا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ نلکے سے نکلتا ٹھنڈا پانی اس کے اعصاب کو سکون بخش رہا تھا۔ وضو کے ہر قطرے کے ساتھ اجر و ثواب بھی بڑھ رہا تھا۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، فلک کی طرف آؤ، فلک کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ وہ وضو بنا کر آستینوں کو نیچے کرتا مسکرا کر نمازیوں کو دیکھنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بچے، بوڑھے، جوان، ہر کوئی اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ نماز کی ادائیگی کے لیے صفیں بننے لگی تھی۔ وہ جا کر امام کے پیچھے والی صف میں کھڑا ہو گیا۔ امام کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد وہ دعا مانگ کر اٹھا ہی تھا کہ تبھی کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ دولہے میاں، اب چلے، آپ کی دلہن انتظار کر رہی ہے، بلاج مسکرا کر بولا۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں اس بات پر چمک اتر آئی تھی، کوئی اس کا انتظار کر رہا تھا، وہ بھی وہ شخص جو چند لمحوں بعد اپنے سارے جملے حقوق اس کے نام کرنے والا تھا۔ کتنا خوبصورت احساس تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔
نیکی اور پوچھ پوچھ چلے سالے صاحب، وہ شرارت سے بولا۔ بلاج اس کی بات پر مسکرایا اور اپنے ہمراہ لیے گھر کے لیے روانہ ہو گیا، جہاں اس کی گڑیا اپنے گڈے کے انتظار میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ساری رات کی جاگی آنکھیں آتش بنی اس کے عروسی سراپے میں چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ اس وقت سلور اور لائٹ گرے امتزاج کا گھیرے دار فراک میں ملبوس تھی، جس پہ ہم رنگ اسٹونز کے ساتھ ہلکا پھلکا کام تھا، اور اس نے خالی خالی نظروں سے آئینے میں خود کو دیکھا، ماضی ایک بار پھر خود کو دہرانے لگا تھا۔ پھر وہی سب، شاید یہی میرے گناہ کی سزا ہے کہ ساری زندگی میں محبت کو ترسوں، سوچتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود گولڈن بریسلیٹ کو دیکھا۔ سلور جویلری کے ساتھ وہ اکلوتا گولڈن بریسلیٹ کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ کیا میرا گناہ اتنا بڑا تھا کہ مجھے معاف نہ کیا جائے؟ دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو رونے سے باز رکھا، پھر گہرا سانس لے کر پلکوں کو اٹھایا ہی تھا کہ حورین کچھ لڑکیوں کو اپنے ہمراہ لیے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ جسمین، تیار ہو؟ جی۔ چلو، پھر آ جاؤ، سب مہمان آ چکے ہیں، اور دولہے میاں بھی مولوی صاحب کے ساتھ نیچے موجود ہے، اب بس تمہارا ہی انتظار ہے۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے آگے بڑھی اور جسمین کو کھڑا کر کے اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا۔ چلو لڑکیوں، اس کو لے کر چلو، سارے مہمان لان میں انتظار کر رہے ہیں، حورین کہہ کر ان سے پہلے ہی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ باقی لڑکیاں جسمین کو تھامے دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور لاؤنج کو پار کر کے اسے لان میں لے آیا، جہاں نکاح کا انتظام مکمل تھا۔ لان کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، سفید اور لال گلاب کے پھولوں کی خوشبو چاروں سو پھیلی ہوئی تھی۔ لان کے بیچوں بیچ سفید ریشمی پردہ لگا تھا، جس کے ایک طرف مرد اور دوسری طرف عورتیں موجود تھیں، ساتھ ہی دونوں طرف تخت لگے تھے جن پر سرخ مخمل کی چادر بچھا کر گاؤ تکیے رکھے گئے تھے۔ جسمین، بڑی قسمت والی ہو تم، ایسے دولہے کے لیے تو لڑکیاں نہ جانے کیا کچھ کر جاتی ہے، اور تمہیں بیٹھے بٹھائے مل گیا، ان میں سے ایک لڑکی اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ ویسے یہ بات تو ہے، دوسری شادی اور اتنا اچھا شوہر قسمت والوں کو ملتا ہے۔ دوسری لڑکی نے بھی اس کی تائید کی اور سامنے دیکھنے لگی، جہاں دولہا مولوی صاحب کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا۔ انہوں نے جسمین کو بھی عورتوں والی سائیڈ پر لے جا کر تخت کے درمیان میں بٹھا دیا۔ دولہا دلہن کو دیکھ کر کسی کی آنکھوں میں رشک حسد تو کسی کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی، مگر اس سب سے بے نیاز وہ چہرہ جھکائے بیٹھی تھی کہ تبھی اس کے کانوں میں بلاج کی آواز پڑی، جو مولوی صاحب سے نکاح پڑھانے کو کہہ رہا تھا۔ جسمین کا ذہن معاف ہونے لگا، گھونگھٹ میں چھپے اس کے سوگوار چہرے پر موت کا سا سناٹا پھیلا، زندگی لمحہ بلمحہ اس سے دور ہونے لگی۔ اسے لگا اب سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، تو کیا وہ اب مر جائے گی؟ کیا اس کا دل و روح بھی اب اسے یوسف حیدر کے سوا کسی اور کا ہوتا دیکھ برداشت نہیں کر سکتے؟ ہاں شاید، اسے لگا دل اب رکا، روح اب فنا ہوئی، مگر اگلے ہی پل جیسے اسے زندگی کی نوید سنائی گئی، جب دوسری آواز مولوی صاحب کی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ جسمین ملک بنت جہانگیر ملک، آپ کو سید یوسف حیدر بن سید حیدر علی شاہ کے نکاح میں حق مہر 50,000 سکہ راج الوقت دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح کے کلمات ادا کیے تھے یا اس کی سماعتوں پہ دھماکہ تھا؟ جسمین نے شوق اور بے یقینی کے عالم میں چہرہ اٹھا کر گھونگھٹ کی آڑ سے سفید پردے کے اس پار دیکھا، جہاں وہ بیٹھا خود کو اس کی نظروں کی حصار میں محسوس کرتے ہوئے مسکرایا۔ بلا شبہ وہ وہی تھا، اس کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی، وہ یوسف حیدر ہی تھا، اس کا یوسف حیدر۔ بولو جسمین، حورن نے اسے شانے سے پکڑ کر ہلایا، وہ جیسے ہوش میں آئی۔ یہ کیسی آگاہی تھی؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، مگر لب پھر ہلے۔ قبول ہے۔ وہ ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ دنیا جیسے تھم سی گئی تھی اور فضا میں بس ایک ہی آواز گونجتی سنائی دے رہی تھی، مولوی صاحب کی آواز۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک بار پھر کلمات دہرائے گئے، مگر اب کی بار بے یقینی میں نہیں، دل و جان سے کہا گیا، قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ آخری بار اور اجازت چاہی تھی۔ جسمین کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، بس ابھی کا ہی کوئی لمحہ اور اگلے پل سارے جملے حقوق اس سامنے بیٹھے شخص کے نام ہوں گے۔ قبول ہے۔ آنکھیں یکدم نمکین پانیوں سے بھری، اس نے بلاج کی طرف دیکھا جو ہونٹوں پر تبسم اور آنکھوں میں نمی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بالآخر وہ آج اس فرض سے بھی سبکدوش ہو گیا تھا۔ جسمین ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حورین نے فوراً آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ ابھی اگر مردوں میں نکاح نہ پڑھایا جا رہا
نہ پڑھایا جا رہا تھا تو بلاج فوراً اس کے پاس چلا آتا نہ پڑھایا جا رہا ہوتا تو بلاج فوراً اس کے پاس چلا آتا بس کرو لڑکی، وہ دیکھو سامنے مولوی صاحب دعا کروا رہے ہیں۔ ہورین نے اس کی توجہ سامنے دلائی۔ جسمین نے جو ہی نگاہ اٹھا کر دیکھا، عین اس لمحے درمیان سے پردہ ہٹا دیا گیا تھا اور دیدار یار کو ہونے دیا۔ ریزہ ریزہ ہونا بنتا ہے میرا، اترا ہے میرے دل پہ تصور عشق تیرا۔ وہ سب سے گلے مل رہا تھا پر دیکھ اسے رہا تھا، ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر، ایک استحقاق کے ساتھ، جیسے اب کوئی رکاوٹ نہ رہی ہو، کہ اب کوئی دوری نہ رہی ہو۔ سب سے مل کر وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا، ہر اٹھتے قدم کے ساتھ سرشاری جھلک رہی تھی۔ سب کچھ پا لینے کی خوشی، سب فتح کر لینے کی چمک اپنی سیاہ خوبصورت آنکھوں میں لیے وہ مسز جسمین یوسف کی جانب بڑھ ہی رہا تھا جب کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر روکا۔ کہا دولہے میاں، اب ملاقات اسٹیج پر ہی ہوگی، چلو۔ نوید نے شرارت سے کہا، جس پر جنید اور حذیفہ اسے گھیرے میں لیے لان کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گئے۔ یہاں بھی گلاب کے پھولوں اور فینسی لائٹس کے ذریعے اسٹیج کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کہیں کچھ ایسا نہیں تھا جہاں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ ان دونوں نے اسے لے جا کر اسٹیج پر موجود سرخ مخمل کے خوبصورت سے صوفے پر بٹھا دیا۔ سارے مہمان بھی اس طرف آ چکے تھے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتا اس کا انتظار کر رہا تھا جب پھولوں سے بنی راہداری پر سرخ آنچل تلے اسے لایا گیا۔ یوسف یکٹک اسے دیکھتا رہا کہ تبھی ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر جسمین نے اسے دیکھا، جو سفید شلوار قمیض پر بلیک واسکوٹ پہنے وہ بہت سی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جسمین نے نظریں واپس جھکا لی۔ حورین اور باقی لڑکیاں اسے تھامے اسٹیج پر لے آئی، ساتھ ہی اسے یوسف کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ اٹھ اٹھ کر دیکھیں گے لوگ، ہم بیٹھ جائیں گے برابر میں تمہارے۔ پلر سے ٹیک لگائے کھڑا وہ نم آنکھوں سے جسمین کو دیکھ رہا تھا۔ ان گزرے دنوں میں وہ کس کیفیت میں مبتلا رہی تھی بلاج کو اچھے سے اندازہ تھا، پر وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے اسے تڑپتا دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جسمین کی وہ تڑپ اس خوشی کے آگے کچھ بھی نہیں تھی جو آج اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ شادی مبارک ہو گڑیا، وہ زیر لب بڑبڑایا، ساتھ ہی نظر پھیر کر یوسف کو دیکھنے لگا۔ عین اسی لمحے یوسف کی نظر بھی اس کی طرف اٹھی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی جو گزرے دنوں کی یاد کو تازہ کر گئی تھی۔ بلاج بھائی، یوسف بلاج کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، جو ایک بار پھر درگاہ پہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ آپ آج پھر یہاں؟ دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم نے جو سوالات مجھ سے کیے تھے انہی کے جواب دینے آیا ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پاس پہنچا۔ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ یوسف سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ آج اس کے انداز میں وہ بے قراری مفقود تھی جو پہلی ملاقات میں تھی۔ بیٹھ جائے، یوسف نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود سامنے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا یوسف، کیا جسمین نے اپنے کسی بیٹے کا نام تمہارے پر رکھا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بلاج کی آواز کمرے میں گونجی۔ یوسف خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا، جیسے کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ نہیں، اس نے اپنے کسی بیٹے کا نام تمہارے نام پر نہیں رکھا۔ جانتے ہو کیوں؟ بلاج نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیونکہ اس کی کوئی اولاد ہی نہیں اور نہ ہی شوہر ہے۔ کیا مطلب؟ یوسف کی خاموشی ٹوٹی، ساتھ ہی آنکھوں میں حیرت اتر آئی، جبکہ اس کے سوال پر بلاج افسردہ سا مسکرایا اور پھر سمیر اور جسمین کی بابت بتاتا چلا گیا۔ وہ کہہ کر چپ ہوا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یوسف لب بھیجے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ جس جسمین کو وہ ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا اس کے ساتھ اتنا سب ہو گیا تھا اور وہ خود یہاں بے خبر سکون سے زندگی گزار رہا تھا۔ تمہیں یاد تو ہوگا یوسف، 8 سال پہلے میں نے تم سے کہا تھا جسمین کی زندگی سے دور چلے جاؤ۔ بلاج رکا، جسے مزید کہنے کے لیے ہمت جمع کر رہا ہو۔ آج 8 سال بعد میں ہی تم سے کہہ رہا ہوں میری بہن کو اپنا لو۔ وہ کس کیفیت سے دو چار ہو کر یہ سب کہہ رہا تھا یہ بس بلاج ہی جانتا تھا۔ وہ جو کسی کے آگے جھکتا نہیں تھا آج یوسف حیدر کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تمہیں میں یقیناً خود غرض لگ رہا ہوں گا، پر میں مجبور ہوں یوسف، کیونکہ میری بہن وہ خوش نہیں ہے۔ اگر میں اس کی شادی کہیں اور کر بھی دوں تو وہ ہمیں دکھانے کے لیے خوش ہونے کی کوشش کرے گی مگر خوش رہ نہیں پائے گی۔ اس نے رک کر یوسف کو دیکھا جو خاموش بیٹھا فرش کو گھورتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں یوسف، اور نہیں بلاج بھائی نہیں۔ بلاج کی بات کاٹتے ہوئے یوسف نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، بس حکم کرے، میں تیار ہوں۔ یوسف کی بات پر بلاج اسے دیکھتا رہ گیا۔ آخر کیا تھا یہ شخص؟ بجائے ناراض ہونے کے، غصہ دکھانے کے، طعنہ دینے کے،
وہ کتنی آرام سے اس کی طلاق یافتہ بہن کو اپنی زندگی میں اپنی عزت بنانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ بلاج کو جیسے یقین نہ آیا۔ بالکل، جیسے آپ کو جسمین کی خوشی عزیز ہے ویسے ہی مجھے بھی ان کی خوشی بہت عزیز ہے۔ میں نے جسمین سے وعدہ کیا تھا کبھی کوئی دکھ انہیں چھو کر نہیں گزرے گا، مگر اب جو ہو گیا میں اسے بدل تو نہیں سکتا، لیکن یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں جسمین کو کوئی تکلیف کوئی دکھ چھو کر بھی نہیں گزرے گا۔ یوسف کے لفظوں میں ایسی سچائی تھی کہ بلاج کو ان پر ایمان لانا ہی پڑا۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کے گلے سے لگ گیا۔ تھینک یو سو مچ یوسف۔ اس کی ضرورت نہیں بلاج بھائی، یہ میرا فرض ہے، یوسف دھیرے سے بولا۔ جسمین کو خوش دیکھنا اس کے فرض میں ہی تو شامل ہو گیا تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم یہاں آئے کیسے؟ مطلب تم نے اپنا گھر بار کیوں چھوڑ دیا؟ بلاج کے پوچھنے پر یوسف تلخی سے مسکرایا اور پھر خاور اور اپنے جھگڑے کی باتیں بتا دی۔ آج جیسے انکشافات کا دن تھا، ہر راز پر سے پردہ اٹھا تھا۔ اف میرے خدا! بلاج نے اپنا سر تھام لیا۔ ان بہن بھائیوں کی وجہ سے شخص کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑا تھا۔ یوسف خاور بھائی نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، ان کی جگہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، پر اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، تم پلیز ان کو معاف کر دو تاکہ ان کا عذاب بھی کچھ کم ہو سکے۔ اس نے شرمندگی سے کہا۔ آپ شرمندہ نہ ہو، میں انہیں معاف کر چکا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی شکوہ نہیں، یوسف مسکرا کر بولا۔ اور ہاں پلیز جسمین کو اس بارے میں مت بتانا، میں نہیں چاہتا اس کے دل میں خاور بھائی کو لے کر اب کوئی گلہ رہے۔ ایک اور درخواست کی جس پر بھی یوسف نے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا، آپ فکر نہیں کریں، میں کبھی جسمین کو نہیں بتاؤں گا، تم بہت اچھے ہو یوسف۔ اس انسان نے اعلیٰ ظرفی کے آگے بلاج کو اپنا آپ چھوٹا لگنے لگا۔ شرمندگی میں مزید اضافہ ہوا تھا، پر اب وہ کر بھی کیا سکتا تھا سوائے معافی مانگنے کے۔ اچھا مجھے اپنا فون نمبر دے دو تاکہ میں تم سے رابطے میں رہوں۔ میرے پاس فون نہیں ہے۔ کیا؟ پر بلاج کہتے کہتے خود ہی رک گیا۔ یوسف خاموشی سے اٹھا اور سامنے رکھی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آیا تو ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ یہ حکیم صاحب کا نمبر ہے، آپ اس نمبر پر کال کر کے مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا۔ وہ کاغذ بلاج کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، تم سے فون پر رابطہ رہے گا، بلاج کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک احسان کریں گے مجھ پر؟ ایک احسان کریں گے مجھ پر؟ یوسف نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، کیا آپ معلوم کر کے بتا سکتے ہیں میرے دوست کہاں رہتے ہیں؟ مطلب اپنے پرانے گھر میں ہی ہے یا گھر بدل لیا؟ یوسف کے کہنے پر بلاج اسے دیکھتا رہا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، 1-2 دن میں تمہیں کال کر کے بتاتا ہوں، بلاج کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ یوسف سے رابطے میں رہا تھا۔ اس نے یوسف کے دوستوں کی خبر بھی اسے دی تھی، اور جس دن جسمین درگاہ پر جا رہی تھی یہ بات بھی بلاج نے اسے فون پر بتا دی تھی، جس کے بعد یوسف نے بے چینی سے جسمین کا انتظار کیا تھا، پر چونکہ بلاج نے اسے منع کیا تھا کہ وہ اپنے اور بلاج کے رابطے کا ذکر جسمین سے نہ کرے، اس لیے وہ بھی اس دن انجان بن گیا تھا۔ بلاج بیٹا، وہ کب سے آتی آواز پر وہ سوچوں کے گرداب سے باہر آیا۔ مڑ کر دیکھا تو سامنے قمر بیگم اور لبابہ کھڑی تھی۔ بیٹا اب ہم چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی، پر ابھی تو کھانا بھی نہیں کھلا، اتنی جلدی کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے دونوں کو دیکھا۔ بیٹا کھانے کا کیا ہے، نکاح میں شریک ہونا تھا، وہ ہو گئے، اب چلتے ہیں۔ وہ مسکرا کر دھیرے سے بولی۔ بالکل بھی نہیں، میں کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گا، آپ آئے میرے ساتھ، بلاج کہتا ہوا انہیں اپنے ساتھ لیے ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ وہیں دور کھڑی حورین نے بے تاثر چہرے سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اسے دکھ نہیں ہوا تھا کیونکہ لا حاصل کی چاہ دل سے نکال کر وہ اپنا دل اللہ کے ساتھ جوڑ چکی تھی۔ پھر بلاج نے محبت نہیں دی تو کیا، اس نے حورین کو عزت دی تھی، جو عورت کے لیے دیے جانے والے تحائف میں سب سے انمول تحفہ ہے۔ عورت محبت کے بغیر تو رہ سکتی ہے مگر عزت کے بغیر نہیں، اور وہ اس بات پر رب کا شکر گزاری تھی کہ اس پاک ذات نے اسے بلاج جیسا شوہر دیا جو عورت کو عزت دینا جانتا تھا، اس کے بھائی سمیر کی طرح نہیں جو جسمین کو محبت تو دور عزت تک نہیں دے سکا۔ جسمین تم نے ٹھیک کہا تھا، سب کو سب کچھ نہیں ملتا، کسی کو زمین نہیں ملتی، کسی کو آسمان نہیں ملتا، وہ زیر لب کہتی کرن عالمگیر کی طرف بڑھ گئی، جنہیں بیٹے کی دوسری بار طلاق نے بہت کمزور کر دیا تھا۔ جسمین بیٹا تم آرام سے بیٹھو، اور لڑکیوں اب اس کا پیچھا چھوڑ دو اور کمرے سے باہر نکلو۔ رخصتی کے بعد جسمین کو سیدھا یوسف کے گھر لے آئے تھے، اور اب اسے عجلِ عروسی میں بٹھاتے ہوئے آرام کا کہہ کر نورین بیگم ان تینوں سے مخاطب ہوئی، جن کا آج باہر جانے کا ارادہ نہیں لگتا تھا۔
پتہ ہے جسمین، میرا تو پکا ارادہ تھا تمہارے گھر آنے کا، پر آخری وقت پر یہ خوشخبری مل گئی۔ مسکان بڑی بے تکلفی سے بتانے لگی، یوسف کا رشتہ لے کر جسمین کے گھر صوبیہ، نورین بیگم اور ریحانہ بیگم، جنید کی امی گئی تھی، جبکہ فریال اور مسکان نئے مہمان کی عنقریب ہونے والی آمد کی وجہ سے نہیں جا سکی تھی، اور چونکہ جسمین یونیورسٹی کے زمانے میں مہوش سے دوستی کے باعث حذیفہ کے گھر جا چکی تھی تو کہیں وہ نسیم بیگم کو پہچان نہ لے، اس لیے حذیفہ نے انہیں بھی جانے نہیں دیا تھا، جس کے بعد جسمین کو ذرا بھی شک نہیں ہو پایا تھا۔ ویسے جسمین، تم بڑی خوش قسمت ہو، مجھے تو لگا تھا یوسف بھائی یونیورسٹی کے بعد سب بھول جائیں گے، مگر انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک سچے عاشق ہے، صوبیہ شرارت سے بولی۔ اس کی بات پر جہاں مسکان اور فریال ہنسی تھی، وہیں جسمین نے جھیپ کر سر جھکا لیا۔ بس کرو لڑکیو، اٹھو، تنگ نہیں کرو۔ نسیم بیگم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے گویا ہوئی، ساتھ ہی تینوں کو اٹھایا جو منہ بناتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو، وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ نہیں آنٹی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، بس تم آرام کرو، آرام سے بیٹھو، یوسف آتا ہی ہوگا، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان سب کے جانے کے بعد کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ جسمین نے نظریں اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ سرخ سفید گلاب کے پھول اور کینڈلز سے سجا چھوٹا سا کمرہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن یہ گھر تو کیا، کمرہ بھی اس کے کمرے جتنا بڑا نہیں تھا۔ پر سیج پر بیٹھی یہ لڑکی مادہ پرست نہیں تھی، یہ چیزوں کو نہیں دینے والے کی محبت کو دیکھتی تھی، اور اس کا شوہر محبت کے معاملے میں مالدار انسان تھا، اور یہی اس کے اطمینان کے لیے کافی تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس نے اپنی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑا جو آنے والے لمحات کو سوچتے ہوئے بھیگنے لگی تھی۔ دل عجیب ہی لے میں دھڑکنے لگا تھا کہ تبھی دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی، اور اگلے ہی پل وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ آ گئے آج ہم بھی یہاں، بس اپنی سجا لیجیے، ہے یہ ملن کی گھڑی، آپ بھی دل لگا لیجیے۔ یوسف نے واسکٹ اتار کر کرسی پر رکھی، پھر جسمین کو دیکھا جو پلکیں جھکائے مہندی سے سجے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ چوڑیاں، یہ کنگن، یہ جھمکا، یہ مہندی، سنگار تو میرے ہیں، پر طلبگار تیرے ہیں۔ وہ سر سے پاؤں تک اس کے لیے سجی تھی، یہ بناؤ، یہ سنگار سب اس کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ زینت، یہ زیبائش یوسف حیدر کے لیے تھی۔ ان ہاتھوں پر رچی مہندی یوسف حیدر کے نام کی تھی، جس کا کبھی اس نے خواب دیکھا تھا، وہ آج حقیقت کا روپ لیے اس کے سامنے تھی۔ یوسف کمرے کے وسط میں کھڑا ایک ٹک جسمین کو دیکھے گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دل نے ایک بار پھر صدا لگائی تھی، نکاح سے اب تک وہ اس آیت کو کتنی بار دل میں دہرا چکا تھا، اس کا اندازہ شاید اسے خود بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا احساس ہے؟ جسمین نے اپنی ہتھیلیوں کو مکمل طور پر بھیگتا محسوس کیا۔ اس کے لیے یہ سب پہلی مرتبہ نہیں تھا، پر شاید محبوب کی نظر کا اثر تھا کہ سب نیا سا لگ رہا تھا۔ یوسف کی نظروں کا ارتکاز جسمین کو پلکیں جھکائے رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تو جھانسی کی رانی آج نہیں بولیں گی؟ مسٹر یوسف، آپ پر فرض ہے میرے پاس آ کر حاضری دینا۔ یوسف کی شوق آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ آج کیوں بولتی بند ہے؟ اس کے انداز سے ہی سرشاری جھلک رہی تھی، دل کی دنیا آباد ہوئی تھی تو سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا، وہ واپس اپنی ترنگ میں لوٹ رہا تھا۔ تم بدتمیزی نہیں کرو، جسمین جو پہلے ہی نروس ہو رہی تھی جھنجھلا کر بولی۔ اس کی بات پر یوسف کا کہا کمرے میں گونج اٹھا۔ اچھا، نہیں کرتا بدتمیزی، پر تنگ تو کر سکتا ہوں نا۔ یوسف کی مانی خیز بات پر جسمین رو دینے کو ہوئی، وہ پہلے ہی اس سے نکاح پر الجھی ہوئی تھی، اوپر سے یوسف کی باتیں۔ اچھا چھوڑ دے باتیں، یہ لے آپ کی رونمائی کا گفٹ۔ اس کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے یوسف نے بات بدل دی اور ایک سرخ مخمل کی ڈبیا اس کی طرف بڑھائی، جسے جسمین نے تھاما نہیں تھا۔ اس میں کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لے، یوسف نے ایک بار پھر اس کی طرف بڑھائی۔ تم کھولو، فرمائش کی، جسے سنتے ہی یوسف نے مسکراتے ہوئے ڈبیا کھول کر اس کے سامنے کر دی۔ خوبصورت گولڈ کی چین میں موجود لاکٹ، جس پر یوسف لکھا تھا، اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ پہنا دوں؟ پہنا دو۔ ایک اور فرمائش۔ یوسف کی مسکراہٹ مزید گہری تھی۔ اس نے چین گلے میں پہنا کر جسمین کی کلائی تھام لی، جس میں لٹکتا گولڈن بریسلٹ اس کی محبت کی نشانی اب بھی موجود تھا۔ شادی مبارک ہو، دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے نظریں اٹھا کر جسمین کو دیکھا، جس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھی۔ تم کیسے، مطلب تم تو درگاہ۔ ابھی جسمین کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ یوسف نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ آج نہیں،
آج میرا دن ہے، اس بارے میں پھر کبھی بات کریں گے۔ اس کے لہجے میں ایسی آنچ تھی کہ جسمین نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ تبھی ایک موتی آنکھ سے نکل کر اس کے رخسار پر بہہ گیا۔ انہیں بھی آج روکے رکھے۔ یوسف نے آنسوؤں کو اپنی پوروں سے سمیٹا۔ جسمین نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اچھا یہ بتائے، کیا آپ کو میری یاد آتی تھی؟ اس کے دوپٹے سے پنس نکالتے ہوئے یوسف نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ مقصد صرف دھیان بٹانا تھا۔ بہت۔ جن کے لیے میں نے تمہیں چلے جانے کو کہا تھا وہ سبھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تمہارے جانے کے بعد میں محبت کو ترسی ہوں یوسف۔ جسمین کی بات پر یوسف کے پنس نکالتے ہاتھ تھمے تھے۔ اس نے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے جسمین کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے بدلے میں اسی سے محبت چاہتا ہے، پھر چاہے دنیا کی ساری محبتیں اس کے قدموں میں ڈھیر کیوں نہ ہو جائے، اس شخص کا محبت کا نام البدل نہیں ہو سکتا۔ یوسف کے سینے سے لگی وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی، روئے نہیں، اب تو میں ہوں نا آپ کے پاس، اب کبھی آپ کسی چیز کے لیے نہیں ترسیں گی۔ اپنے سینے سے لگائے وہ وعدہ کر رہا تھا، یقین دلا رہا تھا، باور کروا رہا تھا۔ جسمین نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی۔ ایک وہی تو تھا جو وعدے نبھانا جانتا تھا۔ وعدہ وفا کے لیے ایک آس چاہیے، ہمیں جینے کے لیے تیری سانس چاہیے، پلکوں پہ سپنے اور سپنوں میں پیاس چاہیے، ہمیں تجھ سے تجھ تک آنے کی اجازت چاہیے۔ بے شک آزمائشوں کے بعد آسانی ہے۔ وقت پر لگائے اپنے ساتھ زندگی کے 6 سال لے گیا، مگر ان 6 سالوں میں یوسف کی محبت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت مان پڑ جاتی ہے، مگر ہماری محبت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور نکھرتی گئی ہے۔ یوسف کی بے لوث محبت نے میرے ہر غم کو بھر کر اپنا آپ منوایا ہے۔ جہاں یوسف نے مجھے پلکوں پر بٹھایا وہیں میرا لاڈلا بن گیا، وہیں میرا لاڈلا بن بیٹھا۔ میری ہر بات کو حکم کی طرح ماننا اور اپنی ہر بات ضد کر کے منوا لینا اس کی عادت بن چکی ہے۔ یہی نہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہماری محبت بھی عادت میں بدلتی جا رہی ہے۔ روز آفس سے آنے کے بعد اسے میں گھر پر نہ ملوں تو جناب کا موڈ بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح باہر جاتے وقت میرا اس کی بائیک پر بیٹھنا، اس کے سارے کاموں کو اپنے ہاتھ سے کرنا اب میری عادت میں شامل ہو گیا ہے۔ بھائی اکثر کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس آ کر رہ لیں، کیونکہ 4 سال پہلے ہوئے امی کے انتقال کے بعد ان کے دل میں ڈر سا بیٹھ گیا ہے، کہیں مجھے بھی نہ کھو دیں۔ اس لیے اکثر یوسف کی اور بلاج بھائی کی اس بات کو لے کر نوک جھوک بھی ہو جایا کرتی ہے، مگر مجال ہے جو یوسف صاحب بلاج بھائی کی بات مان جائے، ان کی خودداری پر حرف نہ آ جائے۔ لیکن سچ کہوں تو مجھے بھی میری اور یوسف کی چھوٹی سی جنت ہی بہت عزیز ہے۔ بڑے بڑے محلوں میں تنہا رہنے کے بعد اب میں نے جان لیا کہ سکون اونچے اونچے محلوں میں نہیں بلکہ اپنوں کے دل میں رہنے سے ملتا ہے، اور اب یہی میرا آشیانہ ہے۔ ہماری شادی کو 6 سال ہو گئے اور ان 6 سالوں میں اللہ نے ہمیں 2 پیارے بیٹا بیٹی سے نوازا ہے۔ بڑی بیٹی سلویٰ جو ابھی 5 سال کی ہے مگر خوبصورتی کے معاملے میں اپنے باپ پر گئی ہے۔ یوسف کی جان بستی ہے اس میں، اور بلاج بھائی کی بھی۔ اس لیے سلویٰ کی پیدائش پر ہی بلاج بھائی نے اس کا ہاتھ میرے شہزادے حدید کے لیے مانگ لیا تھا۔ ہمیں بھی کیا اعتراض ہونا تھا، آخر کو اصل سے سود پیارا ہوتا ہے۔ ہم نے بھی باخوشی سلویٰ کا ہاتھ حدید کے ہاتھ میں دے دیا تھا، اور ہمارا چھوٹا بیٹا ابراز، اس کے بارے میں کیا بتاؤں، وہ ابھی صرف 2 سال کا ہوا ہے، جو ہم دونوں میاں بیوی کے ساتھ ساتھ ماموں مانی بھائی بہن سب کا ہی لاڈلا ہے۔ خیر، ان 6 سالوں میں جہاں ہم نے بہت سے رشتوں کو پایا ہے وہیں کچھ عزیز لوگوں کو کھو بھی دیا ہے۔ امی کے بعد حکیم صاحب بھی 3 سال پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جس کے بعد یوسف نے درگاہ پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک بار پھر باپ جیسے انمول رشتے کو کھونا آسان نہیں تھا، پر انسان کر ہی کیا سکتا ہے ماں سوائے اپنے حالات سے سمجھوتہ کرنے کے۔ اب باقی رہا سوال یوسف کے دوستوں کا، تو دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے مگر ان چاروں کی دوستی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ آج بھی ویسے ہی ہے، ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کے ہی کندھے پر آنسو بہانے والے۔ اور اب یوسف کی بدولت مجھے بھی 3 پیاری سی بہنیں مل گئی ہیں، جو کسی انمول تحفے سے کم نہیں ہے۔
کیا کر رہی ہے؟ جسمین جو ڈائری پر سر جھکائے بیٹھی تھی یوسف کی آواز پر سیدھی ہوئی، کچھ نہیں، گزرے لمحوں کو ڈائری میں قید کر رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے یوسف کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی، تم لمحوں کو چھوڑو، مجھے قید کر لو اپنی باہوں میں۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتا وہ شرارت سے بولا، شادی کے دوسرے دن سے ہی وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ مسٹر یوسف حیدر، کتنی دفعہ کہا ہے تم نہیں آپ کہہ کر مخاطب کیا کرے، آپ سے بڑی ہوں میں۔ جسمین نے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ مس جسمین، کتنی بار بتایا ہے، اسٹوڈنٹ نہیں اب شوہر ہوں میں آپ کا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ جسمین نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکایا، لیکن یوسف صاحب نے دھمکی کا اثر لینے کے بجائے وہی انگلی تھام لی، جسمین کو اپنے سینے پر گرا لیا۔ گزرے لمحوں کو قید کر لیا، اب اسے بھی اس لمحے کو قید کر اور اب اس لمحے کو بھی قید کر لو۔ اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ سر پر نہ چڑھو، مسکراہٹ دبائے کہا۔ نہ چڑھائے، بس اپنا لاڈلا بنا لے۔ اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکائے خمار آلود لہجے میں بولا کہ تبھی بیڈ پر سوئے ابراز کے رونے کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایک تو اسے ہمیشہ غلط وقت پر انٹری مارنی ہوتی ہے۔ یوسف جھنجھلا کے پیچھے ہٹا، جسمین اپنی مسکراہٹ دباتی ابراز کی طرف بڑھی۔ اس کے رونے سے بیڈ پر سوئی سلویٰ بھی جاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، حذیفہ کی بیٹی کی سالگرہ ہے، اگر دیر سے پہنچے تو تمہاری شامت آنی ہے۔ ہاں ہاں، جا رہا ہوں۔ الماری سے کپڑے نکال کر وہ باتھ روم جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ رک کر واپس مڑا۔ آئی لو یو مائی ڈیئر سویٹ ہارٹ، یوسف اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ جسمین دھیرے سے مسکرائی، لو یو ٹو ڈیئر ہسبینڈ، اور اس اظہار محبت پر یوسف حیدر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ دیکھنا حشر میں تم پہ مچل جاؤں گا، دیکھنا حشر میں تم پہ مچل جاؤں گا، تصور یار سے گزر کر تصور عشق پاؤں گا۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ کہانی اتنی زیادہ ہارٹ ٹچنگ تھی کہ میں اسے پوری پڑھے بنا نہ رہ سکی، اس لیے یہ والا پارٹ کافی لمبا ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں سننے میں آپ لوگوں کو بھی مزہ آئے گا۔ کہانی سچ مچ بہت اچھی تھی، اور آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی۔ تو ایک اور نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملیں گے، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر اسٹوریز پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔